وہ جلال انصر کا یہ پیغام سنتے ہی امامہ ہاشم کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے چنگم کے ببل بناتے ہوئے امامہ کو موبائل پر خبر دی تھی۔ تم نے مجھ پر کتنے احسان کیے ہیں، ایک احسان اور کرو، مجھے طلاق دے دو۔ وہ فون پر گڑ گڑا رہی تھی۔ نہیں، میں تم پر احسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب اور احسان نہیں کر سکتا۔ یہ والا احسان، یہ تو ناممکن ہے، اس نے جواباً کہا تھا۔ تم طلاق چاہتی ہو، کورٹ میں جا کر لے لو، مگر میں تو تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ سالار کے حلق میں پھندے لگنے لگے۔ ہاں، میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن میں نے جلال انصر کی غلط فہمی کو دور کر دیا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ میں نے صرف ایک مذاق کیا تھا، ایک پریکٹیکل جوک۔ میں یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ امامہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو، وہ جیسے کسی عدالت میں آن کھڑا ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسے طلاق نہیں دے کر، مگر میں نے پھر بھی یہ خواہش نہیں کی تھی کہ وہ یہاں آ پھنسے۔ میں نے اسے گھر چھوڑنے کا روکا تھا، میں نے مذاق میں ہی صحیح مگر اسے مدد کی آفر بھی کی تھی۔ میں تو اسے یہاں لے کر نہیں آیا تھا، کوئی مجھے تو ذمہ دار ٹھہرا نہیں سکتا اس باب کا۔ وہ بے ربط جملوں میں وضاحتیں دے رہا تھا، اس کے سر میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی، درد کی ایک تیز مگر مانوس سی لہر۔ میگرین، آدھے درد، سر کا درد، ایک اور اٹیک۔ وہ چلتے چلتے رکا، ہونٹ بھینجتے ہوئے اس نے بے اختیار اسے اپنی کنپٹی کو مسلا۔ درد کی لہر گزر گئی تھی۔ آنکھیں کھول کر اس نے گلی کے پیچ و خم کو دیکھا۔ وہ اندھی گلی تھی، کم از کم اس کے لیے اور امامہ ہاشم کے لیے۔ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ عاقب ایک چوبارے نما گھر کے سامنے رک گیا تھا۔ اس نے مڑ کر سالار کو دیکھا۔ یہی گھر ہے۔ سالار کا چہرہ کچھ زرد پڑ گیا تھا۔ قیامت اب اور کتنی دور رہ گئی تھی؟ اوپر کی منزل پر جانا ہے، صنوبر اوپر ہی ہوگی، عاقب کہتے ہوئے ایک طرف موجود تنگ اور تاریک سی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سالار کو پہلی سیڑھی پر ہی ٹھوکر لگی۔ وہ بے اختیار جھکا۔ عاقب نے مڑ کر اسے دیکھا اور وہ رک گیا۔ احتیاط سے آؤ، سیڑھیوں کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے، اوپر سے یہ لوگ بلب لگوانے کے بھی روادار نہیں ہیں۔ سالار سیدھا ہو گیا۔ اس نے عاقب کا سہارا لے کر اوپر والی سیڑھی پر قدم رکھا۔ سیڑھیاں بل کھاتے ہوئے گولائی کی صورت میں اوپر جا رہی تھیں اور اتنی تنگ تھیں کہ صرف ایک وقت میں ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ ان کی سیمٹ بھی اکھڑی ہوئی تھی اور وہ بوٹ پہننے کے باوجود بھی خستہ حالت کو جانچ سکتا تھا۔ جس دیوار کا سہارا لے کر وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اس دیوار کی سیمٹ بھی اکھڑی ہوئی تھی۔ سالار اندھوں کی طرح دیوار ٹٹولتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پہلی منزل کے ایک دروازے کے کھلے ہوئے پٹ سے روشنی آنے والی سالار کی رہنمائی کر رہی تھی۔ عاقب وہاں کہیں نہیں تھا۔ یقیناً وہ دروازہ پار کر کے اندر چلا گیا تھا۔ سالار چند لمحوں کے لیے رکا، پھر اس نے دہلیز کے پار قدم رکھا۔ وہ اب ایک چوبارے میں تھا۔ ایک طرف بہت سے کمروں کے دروازے تھے اور دوسری طرف نیچے گلی نظر آ رہی تھی۔ برآمدے نما لمبا چوبارہ بالکل خالی تھا۔ تمام کمروں کے دروازے اسے وہاں کھڑے بند ہی لگ رہے تھے۔ عاقب کہاں گیا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے محتاط انداز میں اپنے قدم آگے بڑھائے، یوں جیسے وہ کسی بھوت بنگلے میں آ گیا ہو۔ ابھی کوئی دروازہ کھلتا اور امامہ ہاشم اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ میرے خدا، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا، میں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ اس کا دل ڈوبا۔ وہ بند دروازوں پر نظر دوڑاتے ہوئے چلتا جا رہا تھا جب ایک برآمدے کے آخری سرے پر ایک دروازے میں سے عاقب نکلا۔ تم یہاں رہ گئے ہو؟ وہ وہیں سے بلند آواز میں بولا۔ یہاں آؤ۔ سالار کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ سالار دروازے تک پہنچتے پہلے ہی چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن کی آواز باہر تک سن رہا تھا اور وہ آنکھ بند کیے سرد ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں عاقب ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جب ایک لڑکی اپنے بالوں پر برش کرتی ہوئی عاقب سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ امامہ نہیں ہے، بے اختیار سالار کے منہ سے نکلا۔ ہاں، یہ امامہ نہیں ہے، وہ اندر ہے، آؤ۔ عاقب نے اٹھتے ہوئے ایک اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ سالار قدموں سے اس کے پیچھے گیا۔ عاقب اگلے کمرے کو بھی پار کر گیا، ایک اور دروازہ کھول کر ایک دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ہیلو صنوبر، سالار نے دور سے عاقب کو کہتے ہوئے سنا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا جی چاہا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ ابھی اسی وقت سرپٹ
ادھر ادھر دیکھے بغیر اس کے گھر سے، اس علاقے سے، شہر سے، اس ملک سے دوبارہ کبھی وہاں کا رخ نہ کرے۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے عقب میں موجود دروازے کو دیکھا۔ آؤ سالار، عاقف نے اسے مخاطب کیا۔ وہ اب گردن موڑے اندر کسی لڑکی سے مصروف گفتگو تھا۔ سالار نے تھوک نکلا، اس کا حل کانٹوں کا جنگل بن چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور عاقف نے اپنی پشت پر اس کی قدموں کی آواز سنائی دی تو دروازے سے ہٹ گیا۔ سالار دروازے میں تھا، وہ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ یہ ہے صنوبر، عاقف نے تعارف کروایا۔ سالار اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا، وہ بھی اس کے اوپر نظریں جمائی ہوئی تھی۔ امامہ، وہ بے حس و حرکت اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ہاں امامہ، عاقف نے تصدیق کی۔ سالار گھٹنوں کے بل زمین پر آ گرا۔ عاقف گھبرا گیا۔ کیا ہوا، کیا ہوا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر سجدے میں تھا۔ وہ ایک لمحے طائف کے کوٹھے پر سجدے میں گرنے والا پہلا مرد تھا۔ عاقف پنجوں کے بل بیٹھا، اسے کندھے سے پکڑے ہوئے ہلا رہا تھا۔ سالار سجدے میں بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ پانی، پانی لاؤ۔ صنوبر گھبراتی ہوئی تیزی سے بیڈ کے سرانے پر پڑے جگ اور گلاس کی طرف گئی اور گلاس میں سے سالار کے لیے پانی لے آئی۔ سالار صاحب، آپ پانی پیئے۔ سالار ایک جھٹکے سے اٹھ کر یوں بیٹھا جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کچھ کہے بغیر اسے اپنی جین کی جیب میں سے والٹ نکالا اور پاگلوں کی طرح اس میں سے کرنسی نوٹ نکال کر صنوبر کے سامنے رکھتا چلا گیا۔ اس نے والٹ چند سیکنڈ میں خالی کر دیا۔ اس میں کریڈٹ کارڈز کے علاوہ اور کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر اٹھا اور الٹے پاؤں دروازے کی دہلیز میں ٹھوکر کھاتا ہوا باہر نکل آیا۔ عاقف ہکا بکا اس کے پیچھے آیا۔ سالار، سالار کیا ہوا؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے سالار کو کندھے سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی۔ سالار وحشت زدہ اس سے اپنے آپ کو چھڑانے لگا۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے جانے دو۔ وہ بلند آواز میں روتے ہوئے ہذیانی انداز میں چلایا۔ امامہ سے ملنا تھا نا تمہیں؟ عاقف نے اسے یاد دلایا۔ یہ امامہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے امامہ ہاشم۔ تو ٹھیک ہے، مگر میرے ساتھ جانا ہے تمہیں۔ میں چلا جاؤں گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وہ الٹے قدموں اپنا کندھا چھڑا کر بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ عاقف زیر لب کچھ بڑبڑایا۔ اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ وہ مڑ کر صنوبر کے کمرے میں گھس گیا، جو ابھی حیرانی سے نوٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ سیڑھیاں اب بھی اسی طرح تاریک تھیں، مگر اس بار وہ جس ذہنی حالت میں تھا اسے کسی دیوار سہارے کسی روشنی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اندھا دھند تاریک سیڑھیوں میں سے بھی نیچے بھاگا اور بری طرح گرا۔ اگر سیڑھیاں سیدھی ہوتی تو سیدھا نیچے جا گرتا، مگر سیڑھیوں کی گولائی نے اسے بچا لیا۔ وہ اندھیرے میں ایک بار پھر اٹھا۔ گھٹنوں، ٹخنوں اور اٹھوں والی ٹیسوں سے بے پرواہ اس نے دوبارہ بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترنے کی کوشش کی۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد لگائی جانے والی چھلانگ نے اسے پھر زمین بوس کیا تھا۔ اس بار اس کا سر بھی دیوار سے ٹکرایا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ اس کی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ شاید سیڑھیوں سے گرتے ہوئے نیچے والی سیڑھیوں پر آ گیا۔ سامنے گلی کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے نکل کر مگر آگے نہیں جا سکا۔ چند قدم آگے چل کر اس کے گھر کے باہر تھڑے پر بیٹھ گیا۔ اسے متلی ہو رہی تھی۔ سر کو تھامتے ہوئے اس نے بے اختیار اسے ابکائی آئی اور تھڑے پر بیٹھے بیٹھے جھک گیا۔ دو ابکائیاں کرتے ہوئے اس طرح رو رہا تھا۔ گلی میں سے گزرنے والے لوگوں نے یہ سین نیا نہیں تھا۔ یہاں بہت سے شرابی اور نشئی ضرورت سے زیادہ نشہ استعمال کرنے کے بعد یہی کچھ کیا کرتے تھے۔ صرف سالار کا لباس اور حلیہ تھا جو اسے مہذب دکھا رہا تھا۔ اس کے آنسو اور واویلا کسی طوائف کی بے وفائی کا نتیجہ، یا شاید طوائف کا کوٹھا ہر ایک کو راس نہیں آتا۔ گزرنے والے طنز یا مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ کوئی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ اس بازار میں حال احوال جاننے کا رواج بھی نہیں تھا۔ عاقف نیچے نہیں آیا تھا۔ آتا تو شاید سالار کے پاس رک جاتا۔ امامہ ہاشم وہاں نہیں تھی۔ صنوبر امامہ ہاشم نہیں تھی۔ کتنا بڑا بوجھ اس کے کندھوں سے اٹھا لیا گیا تھا۔ کسی اذیت سے اسے بچا لیا گیا تھا۔ تکلیف دے کر اسے آگاہی نہیں دی گئی تھی، صرف تکلیف کا احساس دے کر اسے آگاہی سے شناسا کر دیا گیا تھا۔ اسے وہاں نہ دیکھ کر اس کی حالت میں جا پہنچا تھا، اور وہاں دیکھ لیتا تو اس پر کیا گزرتی۔ اسے اللہ سے خوف آ رہا تھا، بے پناہ خوف۔ وہ کس قدر طاقتور تھا، کیا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کس قدر مہربان تھا، کیا نہیں کرتا تھا۔ انسان کو انسان رکھنا اسے آتا ہے، کبھی غضب سے، کبھی احسان سے۔ وہ اس کے دائرے میں ہی رہتا تو اچھا تھا۔ اسے کبھی اپنی زندگی کے اس سیاہ باب پر اتنا پچھتاوا، اتنی نفرت نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ کیوں آتا ہے میں یہاں پر؟ کیوں خریدتا تھا میں ان عورتوں کو؟ کیوں گناہ کا احساس میرے اندر نہیں جاگتا تھا؟ وہ چبوترے پر بیٹھا دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بلک رہا تھا، اور اب
جب میں یہ سب کچھ چھوڑ چکا ہوں تو اب کیوں یہ تکلیف، یہ چبھن ہو رہی ہے مجھے؟ میں جانتا ہوں کہ مجھے اپنے ہر عمل کے جواب دہ ہونا ہے، مگر حساب یہاں اس طرح نہ لے۔ جس عورت سے میں محبت کرتا ہوں اسے کبھی بازار نہ پھینک۔ وہ روتے ہوئے رکا۔ کون سا انکشاف ہو رہا تھا؟ محبت؟ وہ گلی سے گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہی بے یقینی سے بڑبڑایا، کیا میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ کوئی لہر اس کے سر سے پاؤں تک گزر رہی تھی۔ کیا یہ تکلیف صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ میں اس کے چہرے پر سائے لہرا رہے تھے؟ کیا وہ میرا پچھتاوا نہیں ہے؟ کچھ اور ہے؟ اسے لگا وہاں کسی سے وہ کبھی اٹھ نہیں پائے گا۔ تو یہ پچھتاوا نہیں، محبت ہے جس کے پیچھے میں بھاگتا پھرتا ہوں۔ اسے اپنا جسم ریت کا بنا ہوا لگ رہا تھا۔ امامہ پھانس نہیں، روگ ہے۔ آنسو اب اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے، اور اس بازار میں اس عورت کی تلاش میں اٹھتے ہوئے میرے قدموں میں لرزش اس لیے تھی کیونکہ میں وہاں اپنے دل کے بہت اندر کہیں بہت اونچی جگہ رکھا تھا، وہاں جہاں خود بھی اس کو محسوس نہیں کر پا تھا۔ چیک میٹ۔ 150+ آئی کیو لیول کا وہ مرد منہ کے بل زمین پر گرا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کون سا زخم تھا جو وہاں بیٹھا ہرا ہو رہا تھا؟ کون سی تکلیف تھی جو سانس نہیں لینے دے رہی تھی؟ آئینے نے اسے کہاں برہنہ کیا تھا؟ اسے کیا یاد تھا، کیا لیا تھا؟ وہ اٹھ کر وہاں چلنے لگا، اس لیے بل کر روتے ہوئے۔ اسے خود پر قابو نہیں تھا۔ اس کے پاس سے گزرنے والے لوگوں کی نظروں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے وجود سے کبھی زندگی میں اتنی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ ریڈ لائٹ ایریا میں اس کی زندگی کا سب سے سیاہ باب تھا، ایسا سیاہ باب جسے وہ خرچ کر اپنی زندگی سے علیحدہ نہیں کر پایا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی زندگی میں آ کھڑا ہو گیا تھا۔ کئی سال پہلے وہاں گزاری ہوئی کئی راتیں اب اسے بلاؤں کی طرح اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھی اور ان سے فرار حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ اور اب جس خوف نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا وہ تو اگر امامہ اس بازار میں آ گئی ہوتی تو صنوبر امامہ ہاشم نہیں تھی مگر کوئی اور۔ اس کے سر میں درد کی ایک اور لہر اٹھی۔ میگرین اب شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کا ذہن بیٹھ گیا تھا۔ گاڑیوں کے ہارن اور لائٹس نے بھی اس کے درد کو اور بڑھا دیا تھا، اور پھر اس کا ذہن کسی تاریکی میں اتر گیا تھا۔ اس نے ایک ہلکا سا قہقہہ لگایا، پھر کچھ کہا۔ ایک دوسری آواز نے کچھ کہا۔ سالار سکندر کے حواس آہستہ آہستہ کام کرنے لگے تھے، مضمحل، تھکن زدہ مگر آوازوں کو شناخت کرتا ہوا ذہن۔ بہت آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولیں۔ اسے حیرانی نہیں ہوئی، اسے یہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہاسپٹل یا کسی کلینک کے کمرے میں بیڈ پر تھا، بے حد نرم اور آرام دہ۔ اس کے کچھ فاصلے پر فرقان کسی دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ ہلکی آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ فرقان اور دوسرے ڈاکٹر نے گردن موڑ کر باتیں کرتے ہوئے اسے دیکھا، پھر ان دونوں طرف چلے آئے۔ سالار نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں کھلا رکھنا اسے مشکل ہو رہا تھا۔ فرقان نے پاس آ کر نرمی سے اس کے سینے کو تھپتھپایا۔ کیسے ہو سالار؟ سالار نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی، صرف چند لمحے خالی اور ذہنی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ فائن، اس نے کہا۔